أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محترم و مکرم جناب صدر اجلاس، اسٹیج پر موجود علماء کرام، سیونی کی جماعت اہل حدیث کے نوجوانوں، ذمہ داران اور خواتین ملت اسلامیہ، جو موضوع یہاں میرے لیے منتخب کیا گیا ہے، سیاہ کاریوں کے چلتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے سلسلے میں کوتاہی اور سستی کا شکار ہونے کے نتیجے میں حقیقت میں ہم اس قابل نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر دو حرف بھی آپ کے سامنے پیش کر سکیں. وہ پاکیزہ سیرت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت، آپ کا وہ مقام، آپ کی عظمت، آپ کے تعاملات، چاہے آپ بچوں کے ساتھ کوئی تعامل کریں، خواتین کے ساتھ تعامل کریں، خادموں کے ساتھ تعامل کریں، یا آپ کے معاملات جانوروں اور ایسے ہی جمادات اور دنیاوی امور میں دوسری چیزوں سے متعلق جو آپ کی احادیث مبارکہ کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ اتنا جامع اور اتنا عظیم سیرت کا سرمایہ ہے، جس کو جمع کیا جائے تو انسان کی زندگی گزر جائے، کئی شبیں گزر جائیں، لیکن اس کا عشر عشیر بھی ادا نہ کیا جا سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صرف آپ کے مبارک حلیے کو، آپ کے مبارک جسمانی ہیئت کو، آپ کے چال ڈھال کو، آپ کے کھانے پینے کو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، آپ کے سونے اور بیدار ہونے کو، آپ کے مسکرانے کو، آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کے مبارک بالوں کی کیفیت کو اگر درج کرنا ہو تو اس کے لیے بھی صدیوں چاہیے. صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں اہتمام کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے کہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اس بات کو گن کر کے رکھا کرتے تھے کہ آپ کی مبارک داڑھی کے کتنے بال پک چکے ہیں، آپ کے مبارک سر کے کتنے بال پک چکے ہیں، اس کو شمار کیا جاتا تھا. آپ کے مبارک جسم سے اگر پسینہ ٹپکتا تھا تو صحابہ کرام عطر کی شیشیوں میں اس کو جمع کیا کرتے تھے. آپ وضو فرماتے تھے تو وضو کا پانی زمین پر گر نہیں پاتا تھا، صحابہ کرام اس کو اچک لیا کرتے تھے. اور جب قیصر و کسریٰ کے جاسوسوں کو بھیجا گیا، وہاں کے بادشاہوں نے بھیجا کہ جا کر کے مسلمانوں کی کوئی کمزوری، کوئی نزاکت یا کوئی ایسی دکھتی رگ تلاش کر کے لاؤ جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا آسان ہو. جب وہ قاصدین اور وہ جواسیس آ کر کے متابعہ کرنے لگے تو ان لوگوں نے قیصر و کسریٰ سے اپنے ذمہ داران اور بادشاہوں سے جا کر کے بتایا کہ نہیں، یہ تو ایسی شخصیت ہے
کہ اس کے ساتھی پہننے اوڑھنے کو کچھ ملے نہ ملے، بھوکے اور پیاسے رہیں، پیبند لگے کپڑے پہنے، بغیر چھت کے مکان کے نیچے زندگی گزارے، جب بارش ہو تو ان کے عالمی مرکز مسجد نبوی کی چٹائیاں بھیگ جایا کریں اور کیچڑ میں سجدہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ قوم تو ایسی ہے کہ ان تکلیفوں کے باوجود اپنے نبی کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتی، یہ اہتمام ہے۔ ایسی قوم کو شکست دے پانا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ وطیرہ ہمارے لیے کھلا پیغام ہے کہ سیرت رسول، سنت رسول، اتباع رسول، اطاعت رسول، ان چیزوں پر مسلمان جتنا زیادہ گامزن ہوگا، جتنا زیادہ قوت کے ساتھ ان چیزوں کو لے کر کے چلے گا، وہ اس دنیا میں اتنا زیادہ کامیاب ہوگا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں آپ کے واقعات دیکھ لیں۔ رب کائنات نے آپ کے بچپن سے، جب آپ سن شعور کو نہیں پہنچے تھے، اسی دور سے اللہ رب العالمین نے آپ کی شخصیت کے لیے اہتمام فرمایا۔ ناچ گانے کی کوئی محفل تھی، وہاں کچھ بچوں کے ساتھ نکلنے لگے، غشی طاری ہو گئی، رب کائنات نے حفاظت فرما دی۔ یہ صورتحال تھی کہ بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ایک فرشتہ آتا ہے، آپ کو لٹاتا ہے، سینہ چاک کرتا ہے، سینے سے دل کو نکالتا ہے، آب زمزم اور سونے کے برتن میں رکھ کر کے اس کو غسل دیا جاتا ہے، دنیاوی آلائشوں سے پاک کیا جاتا ہے۔ بچے گھبرا گئے، ڈر کے بھاگ گئے، لیکن رب کائنات نے اس ذات گرامی کو جو آگے چل کر کے نبی آخر الزماں ہونے والا تھا، جس کے دل پر قرآن مجید کا نزول ہونے والا تھا، جو نبی آخر الزماں اتنا زیادہ پاکیزہ زندگی اختیار کرنے والا تھا کہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، رات کی تاریکی تھی، آپ کے ساتھ آپ کی ایک بیوی غالباً صفیہ تھی، صحابہ کرام کہیں موجود تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری بیوی ہے، کوئی اجنبی عورت نہیں ہے۔ پاکیزگی کا یہ عالم تھا۔ کون سے صحابی رسول یا کوئی اسلام دشمن اس دور میں اس چیز کا حامل ہو سکتا تھا کہ نبی آخر الزماں کے بارے میں، آپ کے کیریکٹر اور آپ کے اخلاق کے بارے میں ذرہ برابر شبہات کا شکار ہو سکے؟ لیکن اس کے باوجود نبی آخر الزماں کی زندگی چمکتے سورج کی مانند اتنی زیادہ پاکیزہ تھی کہ آپ شبہات چھوڑ کر کے نہیں چلتے تھے۔ یہ مقام تھا، یہ عظمت تھی، یہ رسالت کا پیغام تھا جو بچپن سے رب کائنات نے اپنی تربیت میں لے کر کے اس نبی آخر الزماں کی تربیت فرمائی۔ آپ دیکھیں سیرت رسول میں رب کائنات نے اعتقادی دروس دیے، رب کائنات نے ایسے سبق آموز دروس دیے، چاہے جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، خندق کے واقعات ہوں، ان واقعات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی اتباع کے لیے یہ پیغام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے دے دیا گیا کہ جو نبی کی پیروی کرے گا، آپ کی اتباع کرے گا، آپ نے جو کچھ کہہ دیا اس کے مطابق زندگی گزارے گا، من وعن ویسے ہی زندگی کو ڈھالے گا، چلے گا تو ابن عمر کے طریقے سے نقالی کر کے چلے گا کہ میرا نبی کیسے چلتا تھا۔ استنجا اور قضاء حاجت کے لیے جب نکلے گا تو ابن عمر کا رضی اللہ تعالی عنہما کا اسوہ اس کے سامنے ہوگا کہ اسی میدان میں جائے، اسی مقام پر جائے جہاں نبی آخر الزماں کو استنجا اور قضاء حاجت کے لیے دیکھا گیا ہے۔ یہ صورتحال تھی اتباع اور پیروی کی، یہ صورتحال تھی کہ صحابہ کرام کے گھروں میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے تھے، قاعدے سے زندگی گزارنے کا ساز و سامان نہیں ہوتا تھا، لیکن صحابہ کرام اتباع رسول کے لیے ایسے دیوانے تھے کہ جب احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے، صحابہ کرام کے درمیان
اس بات کا اعلان کیا گیا کہ احد کی جنگ مقام احد پر لڑی جائے گی۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غسیر الملائکہ قرار پائے، یہ مقام کسی دوسرے صحابی رسول کو نہیں دیا گیا۔ جب اعلان کیا گیا کہ مسلمان نکلیں اور جنگ احد کے مقام پر پہنچ کر کے کفار و مشرکین مکہ کا سامنا کیا جائے، تو حنظلہ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کی صحبت میں ابھی اسی رات میں آئے ہیں، انہوں نے ہم بستری کی تھی، ناپاک تھے، غسل جنابت کی ضرورت تھی، ویسے ہی نکل پڑے۔ جنگ احد میں لڑتے لڑتے قتال کرتے کرتے شہید کر دیے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے جب ان کی لاش کو دیکھا تو فرمایا یہ پانی کیسے پڑا ہے، ان کو کس نے غسل دیا ہے، یہ تو شہید ہیں، ان کو غسل کی ضرورت نہیں۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ جنابت کی وجہ سے رب کائنات نے ان کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے جنابت کی فکر کیے بغیر رسول کے پیغام کو لے کر کے یہ بندے خدا نکلا ہے کہ اللہ کی راستے میں شہید کر دیا جائے۔ یہ مقام تھا صحابہ کرام کا۔ رب کائنات کے حکم سے فرشتوں نے آ کر کے غسل دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ یہ صورتحال تھی۔ تو جنگ احد میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جبل الرمات پر صحابہ کرام متعین رہے، وہاں کھڑے رہے، دشمنان اسلام کو اس پہاڑی کے اوپر سے تیر پھینک پھینک کر کے ناکام بناتے رہے، لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت لوٹ رہا ہے۔ ان کے امیر نے منع کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اترنے سے منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض صحابہ کرام اترے، اجتہادی طور پر یہ سمجھے کہ جب جنگ جیت چکے ہیں تو اتر کر کے مال غنیمت لوٹنے میں کون سا مذائقہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نبی آخر الزماں کے ایک فرمان کی مخالفت کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ ہرا دی گئی، 70 سے زائد صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ نبی آخر الزماں کے دندان مبارک پر زخم آیا، آپ کے مبارک چہرے پر زخم آیا۔ صحابہ کرام نے احد کے مقام پر، احد کی پہاڑی پر ایک غار نما چٹان کے پیچھے آپ کو کھڑا کیا۔ ابو دجانہ آئے، دشمنانوں کے حوالے اپنی پیٹھ کر دی، اور لوگ کہتے ہیں، سیرت نگاران بتاتے ہیں کہ پیٹھ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر چہرہ کر کے دشمنوں کی جانب کھڑے ہوں گے تو تیر آتا ہوا دکھے گا، بھالا پھینکا جائے گا، اور فطری طور سے ایسا نہ ہو کہ کنارے ہو جائے اور وہ جا کر کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر جائے۔ یہ فدائیت کی مثالیں اس قوم نے پیش کی تھیں جس قوم کی تعلیم اور جس قوم کے منہج کو لے کر کے آج یہاں آپ کے سامنے تعلیمات پیش کی جاتی ہیں۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس سے تساہل برتا، اس کے سلسلے میں غفلت کے شکار ہو گئے، تو سمجھ جائیں وہ تو صحابہ کرام تھے، معمولی سی خطا کے نتیجے میں ان کو سزا دی گئی، جیتی ہوئی جنگ ہرا دی گئی۔ ہم کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ ہم نہ نمازیں صحیح سے پڑھیں، نہ تہجد کا قیام کریں، نہ قرآن مجید کو سمجھیں، نہ اسلام کے پیغام کو سمجھیں۔ ہر ایرے غیرے کے پیچھے اسلام کے نام پر جو جھنڈا اٹھا لے اس کے پیچھے دوڑ پڑیں، چاہے وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہو، قرآن مجید کی تعویل کرتا ہو، احادیث کا انکار کرتا ہو، چاہے کوئی بھی جرم انجام دیتا ہو، ہم اس کے پیچھے اسلام کے نام پر اپنی روٹیاں سیکتے ہیں اور اسلام کو ہتھیار بنا کر کے دنیا کمانے کی فکر کرتے ہیں۔ تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم حکم رسول کی مخالفت دن و رات کریں اور اس کے باوجود یہ امید رکھیں کہ بابری مسجد نہ گرائی جائے، اس کے باوجود یہ امید رکھیں کہ ہمیں زد و کوب نہ کیا جائے، اس کے باوجود یہ امید رکھیں کہ ہمیں مسلمانوں کی حیثیت سے قبول کر لیا جائے۔
معاف فرمائیں گے یہ ہماری خام خیالی ہے. ہم کو عزت و وقار چاہیے تو یہ عزت و وقار دین کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے. اگر ہم کو عزت و وقار چاہیے تو اپنے دین کو 1400 سال پچھلے دور میں جا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے، صحابہ کرام کے طرز استدلال سے، صحابہ کرام کے فہم سے 1400 سال پہلے کے دور میں، چاہے ہم کو کوئی متخلف اور پچھڑا ہوا کہے، چاہے ہم کو کوئی پرانی سوچ کا حامل کہے، لیکن دین کو سیکھنا ہے تو پیچھے بڑھنا ہوگا، پیچھے جانا ہوگا. دین کو سیکھنا ہے تو عہد صحابہ اور عہد رسالت میں پہنچ کر کے دین کو سیکھنا ہوگا. تو ہم نے دین کے ساتھ جتنا کھلواڑ کیا ہے، ہمارے گھر کی شادی بیاہ ہو تو جیسے بھی انجام دے دیں، ہماری تجارت اور کاروبار ہو جو بھی ضابطہ بنا لیں، پڑوس میں کوئی کچھ کر جائے ہماری 5 انگلیاں اس کی جانب اٹھی ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، اس کے بارے میں غلط انداز کے فیصلے کرتے ہیں، اس کا جینا حرام کرتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا کل خلاصہ ہے. تو اگر عزت و وقار چاہیے تو دین کی جانب، سیرت رسول کی جانب رجوع کر کے ہم کو زندگی گزارنی ہوگی. اسی میں عزت ہے، اسی میں مقام ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم کو اس دنیا میں عزت و وقار ملنے والا ہے. میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں کو آپ کے سامنے پھر سے پیش کر کے میں چند چیزیں پیش کروں گا، اور اس کے بعد اس موضوع پر آؤں گا جو موضوع سیرت رسول کے مطالعے سے متعلق آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. آج کے دور میں دشمنان اسلام جو غلط انداز کے افکار کے حامل ہیں، فتنوں کے شکار ہیں، اہل کلام اور اہل بدعت، یہ آج ہی کے دور میں نہیں، ہر دور سے، ہر ادوار سے یہ لوگ قرآن و سنت اور سیرت صحابہ اور سیرت نبوی کو اپنا ناجائز ہتھیار بنا کر کے مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کا کام کرتے ہیں. آج کے دور میں بہت آسان ہے کہ آپ قرآن مجید کے کسی چیلنج کا جواب نہ دے سکیں تو کنارے ہو جائیں، لیکن قرآن کی انہی آیتوں کو غلط تعبیرات کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر کے قرآن مجید کے مفاہیم کو تبدیل کر دیں. آپ بتائیں کوئی ایک شخص اس بات کا جواب دے. رافضہ وجود میں آئے، اسلام میں پہلی بدعت جس کو وجود ملا وہ خوارج کی بدعت تھی، ذوالخویصرہ کی بدعت تھی، اور آج اسلام کو نقصان پہنچانے والی سب سے خطرناک بیماری، سب سے خطرناک فتنہ اسی ذوالخویصرہ کی اولادوں کا فتنہ ہے، انہی خوارج کا فتنہ ہے. وہی ذوالخویصرہ جس نے جا کر کے ہمارے نبی آخر الزماں کے سامنے کہا تھا، یا محمد، اے محمد میرے ساتھ انصاف کیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں تو دنیا میں کون انصاف کرنے والا ہے؟ میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ آپ نے فرمایا تھا وَيْلَكَ اے ذوالخویصرہ، تیرے لیے تباہی ہے، تیرے لیے بربادی ہے. یہ خوارج کا پہلا فتنہ تھا جو ہمارے نبی کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا. یہ خوارج کا پہلا فتنہ تھا جس نے ہمارے نبی کی توہین کی تھی. یہ خوارج کا پہلا فتنہ تھا جس فتنے کو نبی آخر الزمان نے بذات خود اپنی زبان مبارک سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرنے کا پیغام دے دیا تھا. فرمایا تھا ویلک، تیرے لیے تباہی ہے. لیکن کون سے اسباب ہیں؟ اسی خوارج کے فتنے نے آج صحابہ کرام کی تنقیص پر ہم کو آمادہ کر دیا، صحابہ کرام کی توہین پر ہم کو آمادہ کر دیا. سیرت رسول کے نام پر اور قرآن و سنت کی آیتوں اور دلیلوں کے نام پر آج مسلمانوں کے درمیان ہم اہل کلام کے وتیرے کو، اہل کلام کے نظریات کو، باطل مواقف اور مختلف انداز کے فتنوں کو پیش کر کے ہم اسلام کی مکمل تعبیر تبدیل کر دیتے ہیں. جاہلوں کو سنتے ہیں، ڈاکٹروں کو سنتے ہیں، انجینئروں کو سنتے ہیں، ایسے ہی ایڈوکیٹس کو سنتے ہیں.
ان لوگوں کو سنتے ہیں جو دین کے متخصص نہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فتح یابی کا جھنڈا گاڑ دیا، ہم نے دین کو سیکھ لیا۔ معاف فرمائیں گے، یہ دین کا تقاضا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا وتیرہ تو یہاں تک تھا، یہ ضابطہ تھا کہ دین کے نام پر کوئی بات دیکھ لے تو فوراً اگر غلط ہے تو برات کا اعلان کر دیتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وتیرہ تھا، جب کسی کو رخصت کرتے تھے تو رخصت کرنے سے پہلے وصیت فرماتے تھے کہ تم جا رہے ہو، اگر کہیں تمہارا سامنا اہل کلام اور اہل بدعت سے ہو جائے، خوارج سے ہو جائے، تو ان کو میرا پیغام دے دینا کہ ابن عمر ان سے بری ہے، ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، ان سے برات کا اعلان کرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا وتیرہ تھا۔ لیکن ہم نے اہل کلام کے تمام فتنوں کو، ہر قسم کے شبہات کو دین سمجھ کر کے، دین کے نام پر لوگوں کی گمراہی کا سامان بنا کر کے پیش کر دیا ہے، اور ہم خود بھی تباہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو روئے بلا سے تعبیر کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج ہمارا سارا کا سارا معاملہ، ہمارا پورا کا پورا دین اسی قسم کے جاہلوں کے گرد سمٹ کر کے چلتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر آ کر کے غلط بیانی کرے اور اس کے بعد ہم دیوانگی کے اندر پڑھ کر کے سوشل میڈیا پر ساری غلطیوں کو نظر انداز کر کے اس کی حمایت کریں، جاہلوں کو پروموٹ کریں، جہالت کو پھیلائیں، جہالت کی تشہیر کریں۔ معاف فرمائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم سے آخرت میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو سن لو، اس بات کو یقینی طور سے اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لو، اس بات پر مکمل یقین رکھو، ایسے ہی یقین رکھو کہ تم جیسے اس مسجد میں جمع ہو، تم کو یقین ہے کہ میں بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو، تم کو یقین ہے کہ آج یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، تم کو یقین ہے کہ تمہارا باپ کون ہے، تمہاری ماں کون ہے، تمہارے بچے کون ہیں، کون سے بچے کا نام کیا ہے، تم کو یقین ہے کہ تمہارے گھر کا پتہ کیا ہے، تم کہاں رہتے ہو، کب سوتے ہو، کب جاگتے ہو، لوگوں سے کون سے تعاملات کرتے ہو، تم کو جیسے یقین ہے اپنے کاروبار پر کہ صبح نکلو گے تو کم از کم اتنا کما کر کے واپس آؤ گے۔ اگر تم کو یقین ہے تو اس بات پر بھی یقین کرو، کیونکہ یہ بات دنیا داری کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کی کمائی، آخرت کی کامیابی، دونوں چیزوں کی بات ہے۔ فرمایا سن لو اے مسلمانوں، سن لو، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ رکھا گیا ہے، اسوہ حسنہ رکھا گیا ہے، بڑی اچھی اچھی مثالیں رکھی گئی ہیں، بڑا اچھا کردار اور سلوک اور اخلاق رکھا گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امیدیں رکھتے ہیں۔ اگر ملاقات کی امید نہیں رکھتے تو نبی تمہارے لیے اسوہ نہیں ہو سکتا۔ آخرت میں رب کائنات کے سامنے جواب دہی کا تصور اور احساس نہیں ہے تو نبی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہوگا۔ نبی اسوہ اور نمونہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے دین کو گھر کی لونڈی نہیں بناتے۔ نبی اسوہ اور نمونہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو دین کو عقل اور رائے کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں۔ نبی اسوہ اور نمونہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اہل کلام کے طریقے پر چلتے ہیں، بلکہ نبی ان لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور ایسے ہی رب کائنات کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں
کہ اس دنیا میں چاہے رات کی تاریکی میں کسی کو سنا جائے، رات کی تاریکی میں کوئی فیصلہ کیا جائے، یا دن کے اجالے میں دینی امور کا کوئی فیصلہ کیا جائے، وہ جانتے ہیں کہ آخرت میں رب کائنات کو جواب دینا ہے، بتانا ہے کہ ہم نے دین کو کون سی علماء سے سیکھا، یہ بھی جواب دینا ہے کہ کہیں ہم محل بدعت سے دین کو تو نہیں سیکھتے تھے، یہ بھی جواب دینا ہے کہ کون سا لقمہ حلال کا کھایا، کون سا حرام کا کھایا، یہ بھی بتانا ہے کہ نماز میں کون سا طریقہ اختیار کیا، یہ بھی بتانا ہے کہ نماز میں طریقے رسول کو اختیار کیا یا نہیں کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قبر کی زندگی ہی سے آپ سے سوال کر کے پوچھی جائیں گی، اور آخرت میں رب کائنات انہی بنیادوں پر آپ کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو فرمایا یہ نبی اسوہ حسنہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ رب کائنات سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور رب کائنات کے ذکر و اذکار کو جاری رکھتے ہیں، کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہماری صبح جو ہوتی ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ نمازوں کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں یہ وحدانیت اور اتباع رسول کی دلیلیں ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس اذان میں کسی امام کی جانب دعوت نہیں دی جاتی، لہذا وہ جب مسجد میں آتے ہیں تو امام کے طریقے پر نہیں بلکہ انہی کلمات کے بمصداق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نمازیں ادا کرتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعاؤں کا انتخاب کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، آمین زور سے کہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے فیصلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے نمازیں کیسے ادا کی، وہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کی نماز کو کیسے برت کر کے دکھایا، کون سا طریقہ پیش کیا، لہذا ان کے لیے نبی کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے، کیونکہ ان کو آخرت میں جواب دینا ہے، کیونکہ رب کائنات سے ملاقات کرنی ہے، کیونکہ یہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ اپنی مسئولیت کو سمجھتے ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے۔ رب کائنات نے یہاں پر بھی لقد کے ذریعے آیت کریمہ کو شروع کیا ہے، یقین دلایا ہے کہ یقین کر لو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر احسان عظیم کیا ہے۔ کون سا احسان عظیم کیا؟ فرمایا مومنوں پر رب کائنات نے احسان عظیم کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کے درمیان انہی کے جیسا انسانوں میں شمار کیا جانے والا، بازار میں گھومنے والا، استنجا اور قضاء حاجت کی ضرورتوں کو محسوس کرنے والا، بھوک اور پیاس کو محسوس کرنے والا، شادی بیاہ کی ضرورت کو محسوس کرنے والا، آل اولاد والا، ماں باپ والا، ہمارے جیسا ایک انسان ہمارے درمیان نبوت سے سرفراز کر کے مبعوث کیا۔ یہ رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ایسا نبی دیا جو نبی مسلمانوں کے لیے رات کی تاریکی میں بیدار ہو کر کے روتا ہے، گر گڑاتا ہے، اس کے مبارک پیروں میں ورم آ جاتا ہے، اس کے مبارک سینے سے گڑ گڑاہٹ کی آواز اٹھتی ہے۔ وہ نبی اتنا محسن اور انسانیت کے لیے اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نبی کو رب کائنات نے مبعوث کر کے اس دنیا کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے، آسمان و زمین کے لیے، پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، جمادات کے لیے،
پیڑ پودوں کے لیے پانی اور ایسے ہی جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ہر چیز کے لیے رب کائنات نے اس کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، لہذا ان کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ مومنوں پر رب کائنات نے یہ احسان عظیم فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں کا ایک رسول ان کے درمیان بھیجا گیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو رب کائنات کے پیغام کو اور آیتوں کو پڑھ کر کے ان کو سناتا ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ توحید کا پیغام سنائے گا تو طائف والے اس کو لہو لہان کر دیں گے، اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ اسی کے ہونے والے قبلے یعنی خانہ کعبہ میں جب وہ سجدہ کرے گا تو اس کی مبارک پیٹھ پر اوجڑی ڈال دی جائے گی، اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہاں جائے گا تو کفار و مشرکین مکہ اس کی گردن میں چادریں ڈال کر کے اس کو گھسیٹیں گے، زد و کوب کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ اس کو زہر دینے کی کوشش کی جائے گی، اس کے اوپر جادو ٹونا کیا جائے گا، اس کے اوپر پتھر گرا کر کے اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ پرواہ کرتا ہے تو صرف اس بات کی کرتا ہے کہ رب کائنات نے جو پیغام دینے کا حکم دیا ہے وہ پیغام دنیا کے سامنے سنا دے۔ اور آج علماء کرام جو انبیاء کے وارث ہیں، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے وارث ہیں، آپ کے علم کے وارث ہیں، یہ علماء اگر اسی طریقے سے تساہل کی زندگی گزارے اور نہیں عن المنکر سے اس خوف سے کنارہ کشی کر لیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، صلح کلی اور مصلحت پسندی کی پالیسی اختیار کر کے سب کو خوش کر کے چلیں تو معاف فرمائیں گے نبی کا یہ پیغام اور نبی کا یہ مشن پورا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ہم خائن قرار پائیں گے کہ ہم نے نبی کے مشن کو اس طریقے سے نہیں اپنایا جیسے صحابہ کرام نے اپنایا تھا، تابعین نے اپنایا تھا، تبع تابعین نے اپنایا تھا، ائمہ محدثین نے اپنایا تھا، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ بخاری کتاب لکھنے چلے تو اشرفیوں کی تھیلی جو چرا لی گئی تھی ان پر اتہام لگا دیا گیا، اس کو قربان کر دیا کہ کہیں صحیح بخاری پر کوئی آنچ نہ آ جائے، کوئی حرف نہ آ جائے۔ ایک ایک حدیث کو صحیح بخاری میں درج کرنے کے لیے غسل کرتے تھے، وضو کرتے تھے، صلاۃ استخارہ پڑھتے تھے، دعائے استخارہ پڑھتے تھے، اس کے بعد حدیث کو اس میں درج کرتے تھے۔ یہ قربانیاں کسی بھی قوم میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی طاقت کے یہاں، کسی بھی حکومت کے یہاں اگر یہ قربانیاں اپنے دین کے لیے کسی نے پیش کی ہوں تو اس کی چھوٹی سی مثال لا کر کے دے دی جائے۔ تو یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان علماء کو میں یہاں پر اپنے دل کی تکلیف کے ساتھ ان سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے فتنوں کے اس دور میں غفلت کا شکار نہ ہو جائیں، امر بالمعروف جیسے انجام دیں ویسے ہی نہیں عن المنکر کو بھی انجام دیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مسلمانوں کے درمیان انہی میں کا ایک رسول بھیجا جو ان کے اوپر رب کائنات کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کو تزکیہ دیتا ہے۔ کون سی بنیادوں پر؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی بنیادوں پر تزکیہ دیتا ہے۔ کون سی بنیادوں پر؟ دین کو دین کے اہل حضرات اور علماء سے سیکھنے کی بنیاد پر۔ کون سی بنیادوں پر تزکیہ دیتا ہے؟ اس بنیاد پر جو علماء جرح و تعدیل کے ضوابط ہیں ان ضوابط کی بنیادوں پر تزکیہ دیتا ہے۔ تو فرمایا ان کو تزکیہ دیتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، پھر سے فرمایا کہ ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ مفسرین تقریباً اس بات پر اجماع کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں
عموماً حکمت کا لفظ جو آتا ہے اس سے احادیث مراد ہوتی ہیں، یعنی ان کو قرآن کی آیتیں اور اپنا کلام یعنی مبارک حدیث بتاتا ہے، سکھاتا ہے، اس کے مطابق چلنے کا سلیقہ بتاتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رب کائنات نے فرمایا اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے، اسی آیت کے ذریعے، اسی حکمت کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے، نبی آخر الزماں کے ذریعے یہ اندھیروں سے نکل کر کے، تاریکیوں سے نکل کر کے نور ہدایت پر آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ان کو اس نبی نے بتایا کہ کون سے راستے پر چلو گے تو شیطان تم کو تباہ کر دے گا۔ اس نبی نے رات کی تاریکی میں نیند کو قربان کر کے ان کے لیے دعائیں کی کہ اے رب کریم میری امت کو دشمنوں کے تسلط کے ذریعے تباہ نہ کرنا۔ اس نبی نے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے مسلمانوں کی ہدایت کے راستے صاف کیے، صحابہ کرام کو بچوں کے طریقے سے پالا، کندھے پر بیٹھا کر کے خطبات دیے، نمازوں میں گود میں اٹھا کر کے امامت کرائی، سواریوں پر بیٹھا کر کے درس عبرت دیا۔ اس نے صحابہ کرام کو پورے پیار و محبت کے ساتھ پالا، امہات المومنین کے ساتھ کون سا وتیرہ اختیار کیا، دوڑ کے مقابلے کیے، ہنسی مذاق کیا، بھوکا رہا، اور امہات المومنین کے گھروں پر کچھ کھانے کو نہیں ملا تو ان کی تسلی کے لیے اور رب کائنات کی رضامندی کے لیے کہہ دیا تب میں روزے سے ہوں، اب شام تک دیکھا جائے گا کچھ افطار نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ یہ نبی آخر الزماں تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، غالباً صحیح بخاری میں ہے، فرماتی ہیں جب نبی آخر الزماں مرض الموت میں مبتلا تھے، گھر میں ہماری طاقوں میں سے بعض طاقوں کے اندر جو یا کھانے کا کوئی سامان پڑا رہتا تھا، اسی کو پکا دیتے تھے، نبی کو کھلا دیتے تھے، لیکن مرض الموت میں یہ عالم ہوا کہ ہمارے گھر میں جو اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا۔ فرماتی ہیں ایک یہودی پڑوسی تھا، اسلام دشمن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ گروی رکھ کر کے 2 ساعت جو لیا گیا اور اس کے بعد نبی آخر الزماں کے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا۔ آپ کو کون سی نعمتیں نہیں ملتی، کون سی نعمتیں کھانے پینے کے لیے دستیاب نہیں ہیں، لیکن ہمارے نبی نے بھوک اور پیاس میں زندگی گزاری ہے۔ ابو بکر صدیق نکلتے ہیں، عمر بن خطاب نکلتے ہیں، نکل کر کے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں یہ دونوں پریشان حالی میں نکل کر کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ فرمایا بے وقت گلیوں میں کیوں نکلے ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نکلے ہیں کہ کوئی سرمایہ دار مل جائے اور ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں، ہمارا کاروبار قربان جائے، ہمارا خاندان قربان جائے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں کو جس چیز نے نکالا ہے اسی بھوک کی شدت نے مجھ کو بھی نکالا ہے، چلو رب کائنات کی نعمت تلاش کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کے گھر گئے، انہوں نے بکری ذبح کی اور سالن بنا کر کے پیش کیا۔ جب لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ یہ احساس تھا، یہ محتاجگی تھی، یہ لاچاری تھی جو ہمارے نبی کے اندر تھی۔ معاف فرمائیں گے یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن و سنت کا سیرت رسول سے متعلق وہ پیغام ہے جو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ آج بڑا آسان ہے کہ سیرت رسول کے نام پر ہر مکتب فکر کو جمع کر دیا جائے، بڑا آسان ہے کہ سیرت رسول کے نام پر کوئی تنظیم بنا دی جائے، اس میں ان کو بھی بلایا جائے جو صحابی رسول، صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو بھی بلایا جائے۔ جو دین کی تعویل کرتے ہیں
ان کو بھی بلایا جائے جو احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ بھلا میرے نبی کی حدیث کا انکار کرنے والا، میرے نبی کے دوستوں کو مجروح قرار دینے والا اس قابل ہے کہ وہ سیرت رسول کے سین کے پہلے شوشے سے بھی وابستہ ہو سکے؟ اللہ کی قسم اس کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ میں رب کائنات نے پھر سے لقد کے ذریعے آیت کریمہ کو شروع کر کے فرمایا اے لوگوں سن لو، یقین کی حد تک ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھا لو کہ تمہارے درمیان تم ہی میں کا ایک رسول رب کائنات نے بھیجا، تم ہی میں کا ایک رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیفیں اس کو گرا گزرتی ہیں، تم تکلیف میں رہو، کوئی نقصان اٹھاؤ وہ نبی برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ حریص علیکم، تمہاری آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا کی بھلائی کے لیے، پاکیزہ زندگی تم کو دینے کے لیے وہ تمہارے لیے حریص ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم توحید کو سمجھو، وہ چاہتا ہے کہ تم اتباع رسول کو سمجھو، وہ چاہتا ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے مطابق زندگی گزارو، وہ تمہارے لیے حریص ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں، اپنے کاروبار میں۔ اسی لیے کاروبار کے ضوابط بتاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے منہ میں کوئی حرام کا لقمہ نہ جائے جس کے نتیجے میں تم بیمار بھی پڑو اور اپنی عاقبت کو تباہ بھی کر لو۔ اس لیے وہ تمہارے لیے حریص ہے، تم کو حلال و حرام کی تمیز کے ضوابط بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ تم کو چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے، وہ بتاتا ہے کہ تم کو دیکھنا ہے تو کیسے دیکھنا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جب تم چلو تو تمہاری نگاہیں کہاں رہیں، وہ بتاتا ہے کہ جب چڑھائی پر چڑھو تو زبان پہ کون سے کلمات رہیں، وہ بتاتا ہے کہ جب ڈھلان پر اترو تو کون سے کلمات اور اوراد کو اختیار کرو۔ وہ تم کو یہاں تک بتاتا ہے کہ استنجا کرنے کے آداب کیا ہیں، قضاء حاجت کے آداب کیا ہیں، آب دست کے آداب کیا ہیں۔ وہ تم کو بتاتا ہے کہ تمہاری صحت کون سے آداب کے ساتھ لیٹو گے تو برقرار رہے گی۔ وہ بتاتا ہے کہ پانی پینے کے آداب کیا ہیں، کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ ہم بستری کے آداب کیا ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا کیا جائے، بڑوں کی تعظیم کیسے کی جائے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کی جائے۔ وہ بتاتا ہے کہ خاندانوں کو جنت نشان کیسے بنایا جائے۔ وہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ایسی چیزوں سے بچو جو تمہاری تباہی کا سامان ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا حریص علیکم، تمہارے لیے بڑا حریص ہے، بہت حریص ہے، بڑا لالچی ہے کہ تم کسی تباہی میں نہ پڑ جاؤ، تم کسی ایسی چیز کو دعوت نہ دے دو جو تمہاری تباہی کا سامان بن جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے نہایت شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ مہربان ہے تبھی تفصیل سے گفتگو کرتا ہے، مہربان ہے تبھی تم کو بتاتا ہے کہ کس انداز کی زندگی گزارنی ہے، مہربان ہے تبھی تم کو سلیقے حیات سکھاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی رب کائنات نے واضح کر دیا۔ قعقاع اوسی رحمت اللہ علیہ ایک بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ قل لنا شیئا عن الجنہ، کہ ہم کو جنت کے بارے میں کوئی بات بتا دیجئے، یشوقنا الیہا، جس بات کو سن کر کے ہم جنت کے حریص ہو جائیں، جنت کا شوق پیدا ہو جائے۔ تو کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائے، آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نصیب فرمائے۔ فرمایا جنت میں سب سے زیادہ شوق پیدا کرنے والی جو نعمت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ
کہ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہمارا نبی موجود ہوگا۔ اسی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کی سیرت کو اپنائیں، نبی کا اتباع کریں، نبی کی پیروی کریں، نبی کی سنت کو اپنائیں، نبی کے طریقے پر چلیں، اور دنیا میں کہیں بھی نبی کی سیرت و اتباع یا نبی کی پیروی کے بارے میں ذرہ برابر انحراف پایا جائے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کان پکڑ کر کے لوگوں کو سیدھا کر دیا جائے، اور اگر سیدھا کرنے کا امکان نہ ہو تو مسجدوں سے، خاندانوں سے، گھرانوں سے، مدارس سے، تنظیموں سے، آفسوں سے ایسے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے باوجود اگر آپ ناکام ہو جائیں تو باہر کا راستہ دکھا دیا جائے کہ نبی کی پیروی میں کوتاہی کرنے والے کی کوئی گنجائش ہمارے حلقے اثر میں نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تقاضا ہے نبی سے محبت کا، یہ تقاضا ہے نبی کی اتباع کا، یہ تقاضا ہے نبی آخر الزماں کی سیرت کا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس جنت کے لیے شوق پیدا کریں جس جنت میں ہم کو نبی آخر الزماں ملنے والے ہیں۔ اس دنیا میں رب کائنات نے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، عقیدہ عطا فرمایا، منہج سلف کی دولت سے سرفراز کیا، لیکن ہم محروم ہیں اس چیز سے کہ ہم کو عہد رسالت نہیں ملا، ہم نبی کی صحبت میں نہ بیٹھ سکے، نہ اس سے کچھ سیکھ سکے، لیکن نبی نے اپنے تبرکات سنت رسول اور سیرت رسول کی شکل میں جو چھوڑے وہ آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اس وجہ سے ایک تمنا تو ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ رب کائنات جنت میں نبی کی صحبت عنایت فرمائے اور اس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نصیب فرمائے اور معاف فرمائیں گے۔ یہ صحبت کس کو ملے گی، کون سی بنیادوں پر ملے گی، کن وتیروں کو اپنانے کے نتیجے میں ملے گی، کون سے ضوابط کے نتیجے میں ملے گی، یہ کوئی تفصیلی موضوع نہیں ہے۔ جو نبی کا جتنا متبع ہوگا، جتنا محبت کے تقاضوں کی تکمیل کرنے والا ہوگا، وہ نبی سے اتنا قریب جائے گا۔ اور یہ مرحلہ جنت میں پہنچنے کے بعد نہیں شروع ہونے والا، بلکہ یہ مرحلہ پہلے ہی شروع ہو جائے گا۔ قبر ہی کے اندر نبی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے جب انسان نبی کے بارے میں یا قبر کے 3 سوالوں کے بارے میں جواب نہیں دے سکے گا تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں جو الفاظ ملتے ہیں، ہمارے منحرف احباب، اہل کلام کی پیروی اور تقلید کرنے والے لوگ سن لیں، کان کھول کر کے سن لیں کہ جو جواب نہیں دے سکے گا، جس کے لیے قبر کے دونوں پارٹوں کو ملا دیا جائے گا، جس کے لیے فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے کہ اس کے سر پر لوہے کے ہتھوڑے سے وار کریں اور وہ چلاتا رہے، چیختا رہے، اس کو تکلیف پہنچتی رہے، اور عذاب جو آخرت کا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ دردناک ہے۔ اگر جواب نہیں دے سکے گا تو کیا کہے گا؟ الفاظ ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے، کہے گا لا ادری، میں اس کا جواب نہیں جانتا، کنت اقول ما یقول الناس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، میں وہی کرتا تھا جو میرے آباء و اجداد انجام دیتے تھے۔ لوگوں نے کچھ بھی فتویٰ دے دیا، کوئی بھی رہنمائی کر دی، قرآن و سنت سے اس کی دلیل ملے نہ ملے، میں اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا اور اسی کے مطابق چلتا تھا۔ تو فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، تو نے نہ کسی چیز کو سمجھا، نہ کسی چیز کو پڑھا، نہ کسی چیز سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کی، لہذا جا تجھ کو عذاب قبر میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے، یہ نقطے تفریق ہے کہ جو لوگ دنیا میں قرآن و سنت اور فہم صحابہ کی مانیں گے وہ قبر میں ثابت قدمی کے ساتھ جواب دے سکیں گے، اور جو ایرے غیرے کی باتوں کے پیچھے پڑ کے لوگوں کی باتیں کریں گے، سنی سنائی باتوں پر عمل کریں گے، ان کے لیے اس دنیا ہی کی برزخی زندگی سے عذاب کی ابتدا کر دی جائے گی، اور آخرت میں دوبارہ جب اٹھا لیا جائے گا اس کے بعد کا عذاب مزید دردناک ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اسلاف سے
یہ قول ملتا ہے، کہتے ہیں اصول مذہبنا ثلاثہ، کہ ہمارے مذہب کے 3 اصول ہیں، ہمارے مذہب و مسلک کے 3 اصول ہیں۔ الاقتداء بالنبی، پہلا ضابطہ یہ ہے کہ نبی کی اقتداء اور پیروی کرنا، فی الاخلاق، آپ کی زندگی کے اخلاقیات میں، زندگی کے تمام امور میں، والافعال، آپ نے جو کچھ کیا ان چیزوں میں آپ کی پیروی کرنا، اور اس کے بعد فرمایا والاکل من الحرام من الحلال، اور حلال روزی کے ذریعے کھانا پینا، یہ ہماری زندگی کا دوسرا ضابطہ ہے۔ جو حرام کا لقمہ منہ میں ڈالتا ہے اس کی نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں، لہذا انسان کتنی بھی محبت کا اظہار کر دے، حرام کھاتا ہے تو وہ ناکام ہے، نامراد ہے، آخرت اس کی تباہ ہونے والی ہے۔ اور تیسرا ضابطہ بتایا وَإِخْلَاصُ النِّيَّةِ فِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ، تمام کے تمام عملوں کو انجام دینے سے پہلے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا، یہ ہمارے مذہب کا تیسرا ضابطہ ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، حلال و حرام کی تمیز، اور ایسے ہی اعمال کو انجام دینے میں اخلاص پیدا کرنا، ان تینوں چیزوں کا ہمیں تصور لے کر کے ان کی رعایت کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ جعفر بن محمد بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں، ان کے بارے میں ہنسی مذاق کرنے کے عادی تھے، جب کسی سے ملتے تھے تو ہنساتے تھے، اور سچے واقعات بیان کر کے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتے تھے، خود بھی ہنستے تھے، کھیلتے تھے، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے۔ لیکن اسلاف امت کہتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آتا تھا تو ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا، آنسو بہنے لگتا تھا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا تو تذکرہ کرنے سے پہلے بھاگتے جا کر کے وضو کرتے، اور وضو کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے تھے۔ آج ہم کتنے پانی میں کھڑے ہیں، اپنے نبی کے تقدس اور اس کے احترام کے لیے ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھیں۔ ہمارا نبی تو وہ ہے جو اشارہ کرتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا نبی تو وہ ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے خلاف بدتمیزی کرنے والا دشمن جو آپ کو اذیتیں پہنچاتا ہے، آپ پر آوازیں کستا ہے، آپ کی خلاف ورزی کرتا ہے، آپ کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، ایسا دشمن جو سنت رسول، سیرت رسول کی خلاف ورزی کرتا ہے، آپ کی شان یہ ہے کہ وہ نیست و نابود ہو جائے گا، اس کی نسل روک دی جائے گی، اور وہ کبھی بھی اس سازش میں کامیابی اختیار نہیں کر سکے گا، مقطوع النسل ہو جائے گا۔ یہ نبی آخر الزماں کی شان ہے، آپ کا مقام ہے۔ رب کائنات نے اسی وجہ سے ذمہ داری لیتے ہوئے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، آپ کو پریشان ہونے یا ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں، تسبیح و تعلیل کریں، آپ سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، رب کائنات کی تعریف کریں، آپ کے لیے یہی فریضہ ہے۔ یہ دشمنان اسلام، چاہے آج کے دور کا کوئی پنڈت اٹھے اور ہمارے نبی کی توہین کرے، جس پنڈت کو نہ استنجا کرنے کے آداب پتہ ہیں، نہ چلنے کے آداب پتہ ہیں، نہ بیوی بچوں کے حقوق سے واقف ہے، جو رذیل قسم کا اور دماغ سے پیدل انسان ہے، وہ ہمارے نبی کی توہین کرے، کوئی بھی اٹھے، کوئی بھی کسی بھی انداز کی بات کرے، ہمارے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ ہمارے نبی کو سراجم منیرہ کہا گیا ہے، چمکتا سورج اور دمکتا چاند کہا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ کہا گیا ہے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ لہذا ہمارے نبی کے بارے میں اس انداز کی چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے، جو نبی کی پیروی کے بارے میں، آپ کی اتباع کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں
کسی انداز کی غلط بات پر مبنی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ جب آرام کرتے تھے تو مبارک پیٹھ پر چٹائی کے نشانات پڑ جایا کرتے تھے۔ جب خندق کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے آ کر کے اپنے کرتے اٹھا کر کے دکھایا کہ ہم نے بھوک اور پیاس کی شدت کے نتیجے میں اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا اٹھایا۔ ان لوگوں نے تو ایک پتھر باندھا تھا، ہمارے نبی نے دو پتھر باندھ رکھے تھے۔ یہ عالم تھا بھوک اور پیاس کا، بھوک اور پیاس کی شدت کا۔ وہ نبی کدال چلاتا تھا، خندق کھودتا تھا، صحابہ کرام کو پیار کرتا تھا، صحابہ کرام کا ساتھ دیتا تھا، ان کو دلاسا دیتا تھا، بھوک کو برداشت کرتا تھا، پیبند لگے کپڑے پہنتا تھا۔ بھوک اور پیاس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بار چاند دیکھتے تھے، دوبارہ چاند دیکھتے تھے، تیسری بار چاند دیکھتے تھے، مدتوں گزر جاتی تھی، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرماتی ہیں علی الاسودین، دو سیاہ چیزوں کو، یعنی کھانے میں کھجور کھاتے تھے اور پینے میں پانی پی لیتے تھے، کئی مہینہ اسی پر گزار دیا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا ہمارے نبی کی قربانی کا۔ تو اس نبی کی سیرت پر آج ان لوگوں کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے جو نبی کے خائن ہیں، نبی کی سیرت کے مجرم ہیں، جو سنت رسول کے منکر ہیں، جو حجیت رسول کے منکر ہیں، حجیت حدیث کے منکر ہیں۔ ان لوگوں کو سیرت رسول کے نام پر لوگوں کو جمع کرنے کا موقع دیا جائے اور ہمارے سیدھے سادھے لوگ جا کر کے اس میں شرکت کریں، معاف فرمائیں گے یہ مجرمانہ اقدامات ہیں۔ رب کائنات ہم کو ان چیزوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سا ایسا وطیرہ ہے جس کا احصاء کر کے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ بچوں کے ساتھ آپ کا وطیرہ کیا تھا؟ خواتین کے ساتھ کون سا تعامل تھا؟ نوجوانوں کے ساتھ کون سا وطیرہ تھا؟ بوڑھوں کے ساتھ کون سا وطیرہ تھا؟ اور ایسے ہی غیر مسلموں اور کفار کے ساتھ آپ کون سے حقوق کا اختیار کرتے تھے؟ یہ ساری کی ساری تفاصیل ہیں سیرت کے دروس سے متعلق۔ اگر ایک ایک گوشے کو لیا جائے تو صدیاں گزر جائیں گی، لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے اصل موضوع کو سمیٹتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے سیرت رسول کے مطالعے کے بارے میں چند ضوابط کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت رسول کا مطالعہ کیسے کیا جائے۔ کیا ہر کسی کی کتاب کو پڑھ لیا جائے؟ کیا ہر کسی کے خطاب کو سن لیا جائے؟ کیا کسی سے بھی سیرت رسول کا درس لے لیا جائے؟ معاف فرمائیں گے یہ سیرت رسول کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ بنیادی طور سے ایک ضابطہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت کو سمجھنے والا اور اس کے مکمل منہج پر کی پیروی کرنے والا، منہج کو سمجھنے والا ہی سیرت رسول کے مطالعے کا حق رکھتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات دینی تنفیذ کے لیے نہیں بلکہ سیاسی امور کے حصول کے لیے تھے، کوئی شخص دین کو سیاست کا ہتھ کنڈا اور سیاست کی بلی کا بکرا بنائے، کوئی شخص سیاست کے بارے میں سیاست کو بہانہ بنا کر کے صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والوں کا ساتھ دے، کوئی شخص سیاست کے غلبے کی بنیاد پر دین کی غلط تعویل کرے، اس کو کسی بھی صورت میں سیرت رسول کا درس دینے یا اس کے بارے میں کوئی ایکٹیویٹی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو پہلا بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص اسلام کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اسلامی مناہج اور ضوابط اور اس کے فہم کو سمجھتا ہے، وہی سیرت رسول کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے یا اس کا احیاء کر سکتا ہے، اس کو لے کر کے چل سکتا ہے۔ سیرت رسول میں دنیا کی ایک معتبر ترین کتاب السیرہ النبویہ الصحیحہ جو اکرم ضیاء عمری جو عراق کے ایک عالم دین گزرے ہیں
ان کی کتاب ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اردو زبان کی کتابوں پر اعتماد کر کے ہم نے بڑی گمراہیاں خرید لی، بہت زیادہ گمراہ ہو گئے۔ عربی زبان کی مراجع و مصادر کی، سیرت رسول کی وہ کتابیں جن کے اندر تحقیق کے ساتھ کام لیا گیا ہے، ان کتابوں کو لے کر کے زندگی گزارنا، ان کے دروس کا اہتمام کرنا، علماء سے ان کے دروس سیکھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بعض باحثین یا سیرت نگاران شرعی مراجع کا اعتبار کیے بغیر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور سیرت کی ناقابل اعتماد روایتوں کو جمع کر کے سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، یہ ناقابل قبول ہے۔ ایسے ہی سیرت کے دوسرے افکار کو مقدم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عبرت پکڑنے کے بجائے جن لوگوں کے دلوں میں چور ہوتا ہے وہ سیرت کے جہاد کے پہلو کو غلط انداز سے پیش کر کے لوگوں کو ابھار کر کے امن و سلامتی کے قیام کے بجائے بدامنی پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ بھی رافضہ اور قبر پرستوں کا وتیرہ ہے کہ اپنی خواہشات کے مطابق، جذباتیت کے مطابق، اپنی عاطفت کی پیروی کرتے ہوئے سیرت رسول کے الٹے سیدھے دروس جو ناقابل اعتماد ہوتے ہیں ان کو پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ سیرت رسول کو سمجھنے کا دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جذباتی چیزوں کو تلاش کر کے اور اس کی بنیاد پر سیرت رسول کا مطالعہ نہ کیا جائے، بلکہ جذباتیت جہاں آئے، اپنے نفس کے تزکیے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، ثواب اور نیک اعمال کو اپنانے کے لیے اپنی ذات کے ساتھ جذباتیت اختیار کی جائے۔ یہ جتنے جذباتی لوگ جہاد کا نعرہ لگانے والے نہ طہارت کے مسائل سے واقف ہیں، نہ نماز کے مسائل سے واقف ہیں، نہ اپنے باپ کو جگہ پاتے ہیں کہ مسجد کو آباد کر دے، نہ اپنے گھر والوں کو بیدار کر پاتے ہیں کہ صلاۃ فجر ادا کرے، اور ان کو شوق لگا ہوتا ہے کہ دنیا کو سڑکوں پر نکال کر کے سیرت رسول کے بہانے سے اور قرآن و سنت کے دلائل کے بہانے سے جذباتیت میں مبتلا کر کے اور امن و سلامتی کو بھنگ کر دیا جائے۔ معاف فرمائیں گے، یہ سیرت رسول کا تقاضا نہیں ہے۔ لہذا جذباتی باتوں کا فیصلہ کرنا، جذباتیت کی بنیاد پر واقعات تلاش کرنا اور ان جذباتی فیصلوں کو دوسروں پر تھوپنا اور اپنی ذات کو بھول جانا، یہ غلط وتیرہ ہے جس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ سیرت رسول کے مطالعے کا تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ سیرت رسول میں قرآن مجید کو سیرت رسول کا اصل مصدر سمجھا جائے، کیونکہ قرآن مجید مکمل سنجیدگی کے ساتھ نبی آخر الزماں کی زندگی کو پیش کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے اخلاق کریمانہ بتا دیں، تو فرمایا کان خلقہ القرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات یہ قرآن مجید تھے۔ قرآن مجید نے توحید کی جو تعلیم دے دی آپ اس کو اپناتے تھے، اتباع رسول اور سیرت رسول کا جو مفہوم پیش کر دیا اسی کے پیغام کو دنیا کے سامنے عام کرتے تھے۔ بڑوں کی قدر و منزلت، چھوٹوں پر شفقت، کھیتی باڑی کا طریقہ، چاند سورج کے حقائق، زمین کے حقائق، دنیا میں رہنے کا طریقہ، دنیا میں سیر و تفریح کرنے کے آداب، یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر موجود ہیں، اور قرآن مجید خود ان کی جانب اشارے کرتا ہے یا تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ لہذا سیرت رسول کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی طور پر اصل مصدر اور مرجع قرآن مجید کو بنایا جائے اور اسی کی بنیاد پر سیرت رسول کا فہم تیار کیا جائے۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ قرآن مجید سے سیرت پڑھیں گے تو گمراہی کا امکان نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو عبادت بھی ہے، سیرت کو سیکھنے کے دروس بھی ہیں۔ لہذا قرآن مجید اور اس کی قابل اعتماد تفاسیر کے ذریعے سیرت کا مطالعہ کریں، کیونکہ یہی بنیاد ہے
اور اسی کی بنیاد پر برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ چوتھا ضابطہ سیرت رسول کو سمجھنے کا یہ ہے کہ سیرت میں صحیح خبروں اور صحیح احادیث اور صحیح واقعات اور بالخصوص عقیدے کے باب میں صحیح واقعات پر اعتماد کیا جائے، انہی کو اختیار کیا جائے، کیونکہ عموماً کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی رعایت نہیں کرتے، جذباتی باتیں سیرت کے نام پر پیش کرتے ہیں۔ لہذا عقیدے کو درست کرنے والی اور منہج کی تعلیم دینے والی باتوں کو اپنایا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ سیرت رسول کو سمجھنے کا پانچواں ضابطہ یہ ہے کہ عقل کے حدود کو محدود کیا جائے، عقل کے حدود کو شرعی تناظر میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عقلوں پر زور دے کر کے سیرت رسول کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ سیرت رسول کا مرجع و مصدر قرآن و سنت اور صحابہ کرام کا فہم ہے۔ اپنی عقل پر زور دے کر کے اس کو اسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے جس حد تک محدثین اور علماء کرام نے بعض واقعات کی تعیین کے لیے اس کے زمانوں کی تحدید کر کے ان کی تقدیم و تاخیر کا کام کیا ہے۔ احد کا واقعہ کون سے سن میں پیش آیا، اس کے بعد کون سے واقعات پیش آئے، بدر کا واقعہ کب پیش آیا، سیرت نگاران اور محدثین کرام سنوں کے لحاظ سے ان چیزوں کی تعیین کر کے اپنی عقلوں کا استعمال کرتے ہیں اور واقعات کی تقدیم و تاخیر کرتے ہیں، لیکن نصوص سے دلائل سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ لہذا عقلوں کو محدود کیا جانا یہ بھی سیرت رسول کو سمجھنے کا اور بیان کرنے کا ایک ضابطہ ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحدیث التي ينقلها كثير من الجهال لا ضابط لها۔ بہت سارے جاہل جو احادیث نقل کرتے ہیں شریعت میں اور سیرت میں، اس کے کوئی ضابطے نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی سے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد شیخ الاسلام نے ان کے جھوٹ کو پکڑنے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ ہم اپنے فہم کے ذریعے ان کے جھوٹ کو کیسے پکڑیں، کون سے ضوابط کے ذریعے ان کی تردید کریں، ان کو جھوٹا ثابت کریں، وہ تفصیلی گفتگو ہے، میں اس گفتگو میں نہیں جانا چاہتا۔ چھٹا ضابطہ سیرت رسول کو بیان کرنے اور اپنانے کے بارے میں یہ ہے کہ سیرت رسول کو بیان کرنے والا عربی زبان کے اسالیب سے واقف ہونا چاہیے۔ یہ آج کے دور میں جو گورکھ دھندا چل گیا ہے، آپ عربی زبان میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اذان و اقامت کا ترجمہ نہیں کر سکتے، عربی زبان کے اسالیب اور قواعد سے واقف نہیں ہیں، اور جو علماء بیچارے بیٹھ کر کے عربی زبان سکھائیں ان کو بے وقوف سمجھا جائے، ان کی تردید کر دی جائے، ان سے کہا جائے یہ پرانے دور میں سوچنے والا انسان ہے، یہ متخلف ہے، یہ جاہل ہے۔ ان کے بارے میں خود مسلمان غلط پروپیگنڈا کر کے ایسے لوگوں کو پروموٹ کرے جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، ان کی زبان سے کوئی فتویٰ نکل جائے تو ایسا لگتا ہے کہ زبان رسالت سے نکلا ہے، ان کی زبان سے کوئی بات نکل جائے تو ایسا لگتا ہے وہ حرف آخر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جاہل ہیں، گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے، جن کو زبان رسالت سے فضلوا واضلوا کا سرٹیفکیٹ دے کر کے گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایک ضابطہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اسالیب سے، عربی زبان کی دقائق سے، عربی زبان کے قواعد اور گرامر سے جو لوگ واقف ہیں وہی سیرت رسول کا درس دے سکتے ہیں، جاہلوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عربی زبان میں اتنی باریکیاں اور اتنی دقتیں ہیں کہ ایک حرکت بھی تبدیل کر دی جائے تو پوری کہانی بدل جاتی ہے، پورے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لہذا جو واقف نہیں ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ساتواں ضابطہ سیرت رسول کو سمجھنے کا یہ ہے کہ شرعی اصطلاحات کو لازم پکڑا جائے۔ علماء نے جو شرعی اصطلاحات ذکر کر دی ہیں، انہی اصطلاحات کی بنیاد پر کسی چیز کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اپنی رائے، اپنی عقل
اور اپنی فکر کی بنیاد پر کوئی نئی اصطلاح ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسلاف امت کے ضوابط اور اصطلاحات کے مطابق انسان آگے بڑھے گا۔ ایسے ہی سچی جذباتیت کا خیال رکھا جائے، جذباتیت جو انسان کو بے نمازی ہونے کے باوجود قتل و خوریزی تک پہنچا دے، ایسی جذباتیت جو انسان کو مسجدوں سے آپ دور رکھے لیکن مسجدوں کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر نکال دے، یہ جذباتیت سچی جذباتیت نہیں ہے، کیونکہ جو رسول کا متبع ہوتا ہے، رسول سے محبت رکھتا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں ان المحب لمن يحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے۔ لہذا ہم جذباتیت کے پیچھے دیوانے نہ ہو جائیں، بلکہ سچی جذباتیت کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیا جائے۔ نواں ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے، ان حقوق کے ساتھ وفاداری کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے طریقے کے مطابق چلا جائے، آپ سے محبت رکھی جائے، آپ کی سنت کی ترویج کی جائے، آپ کی نصرت و مدد کی جائے، آپ کا ذکر آئے تو درود بھیجا جائے، آپ کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے، آپ نے جو طریقہ بتا دیا اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے ساتھ وفا کی جائے، اور آپ کے بارے میں غلو اور بے وفائی سے اجتناب کیا جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگوں سن لو، مجھ کو ویسے نہ بڑھا چڑھا دو جیسے ابن مریم کو عیسائیوں نے بڑھا چڑھا دیا، خدا کر دیا، رسول تھے، نبی تھے۔ اور ایک واقعہ مجھ کو یاد آتا ہے، عرب دنیا کے کسی ملک میں ایک شوہر یعنی ایک مرد پکڑا گیا، پولیس نے اس کو گرفتار کیا۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ محبت اتنی شدید تھی بیوی کے ساتھ کہ اس کے جسم کی بوٹیاں بنا کر کے فریج میں رکھ رکھی تھی، اور روزانہ اس کو پکا پکڑ کے کھاتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا مجھ کو اتنی الفت و محبت ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی اپنے جسم سے اس کو جدا نہیں کرنا چاہتا۔ لعنت ہے ایسی محبت پر۔ آج مسلمانوں کی محبت اگر دیکھا جائے تو حکم رسول، پیروی رسول میں جس قدر ہم بے وفائی کرتے ہیں، اور دوسری جانب محبت رسول کے نام پر جھنڈے پھہرانے ہوں، تباہی مچانی ہو، ہم نکل کر کے سڑکوں پر آ جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں۔ نبی آخر الزمان نے اپنے مبارک چہرے پر ایک بار چادر رکھی، ایک بار ہٹائی، اور بار بار اسی کیفیت میں، اسی پریشانی کے عالم میں کیا فرمایا؟ فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ ہمارا نبی مرض الموت میں مبتلا تھا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ مسجد تک بغیر سہارے کے آ سکے۔ وہ اماں عائشہ کی مبارک ران پر اور کبھی مبارک پیٹھ پر سہارا لے کر کے بیٹھتا تھا۔ نبی کا یہ عالم تھا کہ مسواک چبانے کی طاقت نہیں تھی، اماں عائشہ نے اپنے مبارک منہ میں داخل کر کے مسواک چبا کر کے آپ کے مبارک منہ میں داخل کیا۔ یہ عالم تھا۔ اس عالم میں ہمارے نبی نے جو وصیت فرمائی، آج جو مسلمان اس وصیت کا جتنا زیادہ گلا گھونٹتا ہے وہ اتنا زیادہ محبت رسول کا دعوے دار ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہ طریقہ محبت رسول کا نہیں ہے۔ محبت رسول کے لیے حد بندیاں ہیں، ضوابط ہیں، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کے حقوق کا حق ادا کرنا، یہ بھی سیرت رسول کے سلسلے میں ضروری ہے۔ جو سیرت رسول کا درس دے وہ ان چیزوں سے واقف ہو، ان چیزوں پر عمل پیرا ہو، تبھی جا کر کے اس کو یہ حق حاصل ہوگا۔ 10واں حق اور 10واں ضابطہ سیرت رسول کے مطالعے کا یہ ہے کہ احداث کی صحیح معلومات، تاکہ واقعات کو صحیح جگہ پر رکھ کر کے سمجھا جا سکے، جس کی جانب میں نے محدثین کے طریقے کی جانب اشارہ کیا۔ اور 11واں
اور آخری ضابطہ آج کی مجلس کے لیے، اگرچہ ضوابط مزید ہو سکتے ہیں، آخری ضابطہ 11واں ضابطہ یہ ہے کہ سیرت رسول کا بنیادی مصدر اور بنیادی مقصد اور بنیادی ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے، آپ کی زندگی سے عبرت پکڑنے کے لیے، آپ سے نصیحت پکڑنے کے لیے سیرت رسول کا درس لیں، آپ کی اقتداء کے خاطر، آپ کی اتباع کے خاطر سیرت رسول کا درس لیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی دنیاوی مقصد، پیسہ کمانا، دنیا کو بیوقوف بنانا، بھیڑ جمع کرنا، کانفرنسیں کرنا اور کانفرنسوں اور پروگراموں کے نام پر چندہ بٹورنا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، یہ ساری کی ساری چیزیں اتباع رسول اور اقتداء نبی کے برخلاف ہیں، لہذا ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ لہذا میں چند سوالات کر کے اپنے خطاب کو ختم کروں گا کہ سیرت رسول کو بہانہ بنا کر کے، ہتھیار بنا کر کے سیرت رسول کا پروگرام کرنے والوں کے بارے میں کیا آپ اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں کہ جو لوگ عقلانیت کی بنیاد پر انکار حدیث کے قائل ہیں، آپ ان کے ساتھ سیرت رسول کے پروگرام میں شریک ہوں؟ کیا آپ اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں کہ جو لوگ خبر واحد کا انکار کرتے ہیں، حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں، معتزلہ کا طریقہ اختیار کر کے اپنی رائے اور عقل کو دین کے دلائل پر مقدم کرتے ہیں، کیا ہم اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کے پروگراموں میں شرکت کریں اور سیرت رسول کے نام پر ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں؟ آپ دیکھیں جو لوگ تنقیص صحابہ یا توہین صحابہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو ابو ہریرہ کو غیر فقیہ قرار دیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوپر تنقیدیں کریں، انگلیاں اٹھائیں، ان کو شرابی قرار دیں، ان کو زانی قرار دیں، ان کے گھروں کے بارے میں کہیں کہ وہاں سود خوری ہوتی تھی، کیا اس انداز کے لوگ اگر سیرت رسول کے نام پر کوئی پروگرام منعقد کریں تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس میں بیٹھ کر کے اپنا وقت تباہ کریں اور ان کا ساتھ دیں؟ خلافت و ملوکیت کے بہانے سے جو صحابہ کرام پر تنقیدیں کریں، کیا اس بات کو گوارا کیا جا سکتا ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے، ان کا تعاون کیا جائے؟ رب کائنات نے ہم کو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ لوگ جو حکومت الہیہ کے نام پر دین کی دینی تعبیرات کو سیاسی تعبیر سے تبدیل کر کے حکومت الہیہ کے مفروضے کو دنیا کے سامنے پیش کر کے بغاوتیں چھیڑتے ہیں، علماء کی تکفیر کرتے ہیں، حکام کی تکفیر کرتے ہیں اور تکفیری عقیدہ رکھ کر کے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، کیا یہ بات گوارا کی جا سکتی ہے کہ سیرت رسول کے بہانے سے وہ ہم کو جمع کرنا چاہیں تو ہم ان کے ساتھ جمع ہو جائیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ خروج کے فتنے میں ذوالخویسرہ کی بدتمیزی کے باوجود خوارج کا ساتھ دیں، خوارج کے طرز پر قرآن مجید کی تفسیر پیش کریں، خوارج کا طرز عمل اختیار کریں، وہ سیرت رسول کے بہانے سے ہم کو جمع کرنا چاہیں تو کون سی بنیادوں پر ہم ان کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ احادیث کو عقل پر تولنے والے سیرت رسول کا درس دینے چلے ہیں، اور ایسے ہی انکار حدیث کرنے والے سیرت رسول کا درس دینے چلے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے بجائے شخصیت پرستی کی دعوت دینے والے، تقلید شخصی کی دعوت دینے والے آج آئیں اور سیرت رسول کا درس دیں، ہم کو اچک لے جائیں، کھینچ لے جائیں، ہمارے ساتھ گستاخی کریں اور اس کے باوجود ہم ان کا ساتھ دیں، معاف فرمائیں گے، یہ کسی بھی سچے مسلمان کا وطیرہ نہیں ہو سکتا۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بررؤوف الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔